کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسجد نبوی تنگ پڑ گئی، تو مسجد نبوی کی کشادگی کے لیے، وسعت کے لیے ایک تحریک چلی کہ مسجد کو کشادہ کیا جائے، مسجد کو کھلا کیا جائے تاکہ نمازی زیادہ سے زیادہ ہو سکے۔ تو اب کیا ہوا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں آج باب السلام ہے، باب السلام باب البقیع کی طرف یہ جو رستہ ہے نا، جب آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مواجہ شریف کے سامنے آ کر سلام کرتے ہیں نا جی، تو آپ کے بائیں جانب ریاض الجنہ ہے، بائیں جانب ہی حضور سیدھے جائیں تو سامنے جنت البقیع یعنی باب بقیع ہے۔ باب السلام سے آپ داخل ہوتے ہیں یعنی مسجد غمامہ والی سائڈ سے، جس طرف کھجوروں کی منڈی ہے۔ جنہوں نے وہاں منظر دیکھا ہے وہ تو ظاہر اس ماحول کو سمجھ رہے ہوں گے۔ تو باب السلام کے ایک طرف حضرت عباس بن عبد مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا کا گھر تھا۔ آپ نے حضرت عباس کو بلایا، رسول اللہ کے چچا کو بلایا، آپ امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، تو آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور بڑی محترم اور معزز جگہ پر فائز ہیں، میں آپ سے عرض کروں گا کہ بعنیہا او ہبہا حتی ادخلہا فی المسجد، یہ جو آپ کا گھر ہے نا یہ مسجد کے بالکل ساتھ ملحق ہے، اگر یہ آپ مجھے دے دیں، بیچ دیں، فروخت کر دیں، یا مجھے تحفتاً دے دیں کہ میں اسے مسجد کا حصہ بنا دوں، مسجد میں شامل کر دوں، تو آپ کے پاس دو قسم کی جو ہے وہ دو آپشن ہیں۔ ایک آپشن یہ ہے کہ آپ مجھے بیچ دیں، دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ تحفتاً دے دیں۔ اگر پیسے لینا چاہتے ہیں تو پیسے لے لیں، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد کشادہ ہو جائے گی تو آپ تحفتاً دے دیں۔ حضرت عباس بن عبد مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے انکاری ہوئے کہ میں اپنا گھر آپ کی پیشکش کے سامنے نہیں رکھتا۔ معاملہ اس وقت کے قاضی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا۔ ابی بن کعب کے پاس جب یہ مسئلہ پہنچا تو آپ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہا، اب ذرا سنیں، ایک طرف کیا ہے حاکم، دوسری طرف عام شہری، اگرچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی رشتہ دار ہیں، حضور کے چچا ہیں، لیکن بات ہے عدالت کی۔ کیا ہوا، ابی بن کعب نے بلا جھجک، بلا تامل، بلا تردد، بلا خوف و خطر، بلا لومۃ لائم، بغیر کسی ڈر خوف کے کیا فیصلہ دیا کہ ایک طرف حاکم ہے دوسری طرف عام شہری ہے، تو کیوں نہ حاکم کی جناب والا طرف داری کی جائے اور جانبدارانہ فیصلہ کر کے جو ہے وہ حاکم وقت کا قرب پایا جائے۔ آپ نے حاکم وقت کا قرب پانے کے لیے فیصلہ نہیں دیا بلکہ شریعت کے اصولوں کے مطابق فیصلہ دیتے ہوئے کیا کہا، فرمایا کہ اے امیر المومنین، اگرچہ آپ حاکم ہیں، اگرچہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ کے پاس زور ہے، قوت ہے، لیکن شریعت اور حضور کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق آپ عباس سے زبردستی جگہ خرید نہیں سکتے، اور نہ ہی آپ حکم سے جو ہے وہ ہبہ کا کہہ سکتے ہیں کہ ہبہ کر دو۔ ہبہ ایسے نہیں ہوتا، ہبہ وہ اپنی مرضی سے کریں گے۔ فیصلہ حضرت عباس کے حق میں ہو گیا، توجہ ہے، جب فیصلہ حضرت عباس کے حق میں ہوا نا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے نعرہ لگایا، فرمایا اللہ اکبر، سبحان اللہ، بس میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قوانین لوگ بھول تو نہیں گئے۔ فرمایا فإنی أشہدک وأنی قد جعلتها للہ، اے لوگوں گواہ ہو جاؤ، اور اس بات پر تم سب گواہ ہو جائے، میں بھی تمہیں گواہ بنا کر یہ بات کہتا ہوں، میں نے اپنی جگہ، اپنا مکان، اپنا گھر مسجد کو دے دیا، اور حضرت فاروق اعظم کے ڈر سے نہیں دیا بلکہ اللہ کی رضا کے لیے دے دیا۔ اب دیکھیں عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہیں، عدالت میں کھڑے ہیں، کیا سننا چاہا، کیا پسند کرنا چاہا؟ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ قاضی صاحب حضور کے بتائے ہوئے قوانین کو بھول تو نہیں گئے، میں دیکھنا چاہتا تھا حضور نے جو اصول دیے تھے ان روشن اصولوں سے لوگ دستبرداری کا اعلان تو نہیں کر گئے۔ قاضی صاحب یہاں کیا کرتے ہیں، طرفداری کرتے ہیں یا جانبداری؟